وسلم کے ظہور میں تعجیل کے لیے بھی بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والجنة للمؤمنین والنار للمنافقین۔ الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب واولاده المعصومین۔ الحمد للہ الذی جعلنا من الباقین علی سید الشہداء واولاده واشبابه المظلومین۔ الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ الکریم، شفیع المذنبین وانس الغریبین ورحمۃ للعالمین۔ اعنی العبد المؤید الرسول المصدق المحمود الاحمد المصطفى الامجد ابا القاسم محمد۔ ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم الملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين۔ اما بعد، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ان لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد ابدا سلام۔ مومنین کرام، نئے اسلامی سال کا آغاز ہو چکا ہے۔ 1447 ہجری کا آج پہلا دن ہے۔ رب کریم کا شکر ادا کرتے ہیں اس حوالے سے کہ کریم اللہ نے ہم پر یہ کرم کیا کہ ہمیں زندگی میں ایک بار پھر مظلوم کربلا کی صف عذاب پہ بیٹھنے کا موقع عطا فرمایا۔ مظلوم کربلا کی عزاداری برپا کرنے، غم منانے کی توفیق بخشی۔ پوری دنیا میں محرم کا چاند نظر آتے ہی مظلوم کی صف عزا کی جاتی ہے۔ جس طرح اللہ کا ذکر دنیا میں جتنی زبانیں بولی جاتی ہیں، ہر زبان میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ ہر رنگ و نسل کے لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ہر خطے میں رہنے والے اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ بے ہی اسی طرح ہر زبان میں مولا حسین علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے۔ ہر خطے میں رہنے والے مولا حسین علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں، اور ہر رنگ و نسل کے لوگ آقا امام حسین علیہ السلام کی عزاداری مناتے ہیں۔ یہ عزاداری یہ مطلوب خدا ہے، یہ محبوب خدا ہے، اور یہ مطلوب و محبوب رسول خدا ہے۔ یہ عزاداری مظلوم کا غم منانا یہ انبیاء کی سنت ہے، یہ رسول اللہ کی سنت ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی عزاداری یہ ائمہ اطہار کی سنت بھی ہے، اور ائمہ اہل بیت کی یہ تعلیمات بھی ہیں۔ ہر زمانے میں ایسے کچھ لوگ رہے، اب بھی ہیں۔ کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ عجیب قوم شیعہ نئے اسلامی سال کا پہلا دن ہوتا ہے اور رونے سے نئے سال کو منحوس کر دیتے ہیں۔ معترض کو یاد نہ ہو تو اپنی ماں سے پوچھ لے، تو بھی جب دنیا میں آیا تھا تو روتا رویا، تیرے رونے سے تیری زندگی منحوس نہیں ہوئی، تو فرزند زہرا کو رونے سے
زندگی کیوں منحوس ہوگی، سال کیوں منحوس ہوگا، بلکہ تو رویا تھا تو گھر والے بھی خوش ہوئے تھے۔ تیرا رونا تیری حیات کی دلیل تھا، تیرا رونا تیری زندگی کی دلیل تھا، تیرا رونا، تیرے رونے کو ماں باپ انتظار کر رہے تھے، روئے گا تو پتہ چلے گا کہ زندہ رہے گا۔ وہ معلوم ہوا رونا زندگی کی علامت ہے، رونا نحوست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بھی آپ آیت پڑھ رہے ہیں فَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، اللہ فرماتا ہے لوگوں کو زیادہ رونا چاہیے، فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا، تھوڑا ہنسنا چاہیے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ کے رسول کا فرمان نہ ہو اور میں ثابت نہیں کر سکوں تو میں مجرم ہوں۔ سیدہ طاہرہ سے اپنے لخت جگر سے فرمایا تھا رسول اللہ نے، فاطمہ بیٹی کل عین باقیۃ یوم القیامہ، قیامت کے دن ہر آنکھ روتی ہوگی الا عین بقت الحسین، مگر وہ آنکھ جو دنیا میں اور حسین علیہ السلام کے غم پہ روئے گی۔ فإنہ ضاحکۃ مستبشرہ، فرمایا قیامت کے دن اس آنکھ کو جنت کی بشارت دی جائے۔ وہ آنکھ نہیں روئے گی قیامت کے دن جو دنیا میں فرزند رسول۔ یہ تو سعادت کی باتیں ہیں، یہ تو خوش نصیبی کی بات۔ میں دعا کرتا ہوں، دعا کی بھی ہے، اللہ آنکھیں عطا کی ہیں تو ہمیں حسین میں ان کو جاری کر دے، یہ جامد نہ رہیں، یہ چشمے جاری ہو جائیں۔ میں نے شاید سابقہ سالوں میں بھی یہ بات سنائی ہے، یہاں شیخ پورہ میں صبح جب پہلی مجلس ہوتی ہے نا، اللہ گواہ ایک اہل سنت بزرگ آتے تھے سفید ریش، اور میں مسلسل دیکھتا تھا کہ باقاعدہ آتے تھے۔ ایک دن میں ممبر سے اترا ہوں تو مجھ سے مصافحہ کیا، میرا ہاتھ پکڑ کے چوما، پھر اپنی آنکھوں سے لگایا، پھر مجھے کہنے لگے کہ شرح صاحب میں بہت عرصے سے آپ کا مجالس سن رہا ہوں، آپ مصائب پڑھتے ہیں نا تو یہ شیعہ قوم روتی ہے، مجھے حسرت ہوتی، میرے لیے دعا کریں مجھے بھی رونا آئے، میرے لیے دعا کریں میری آنکھیں اور حسین کے غم میں آنسو۔ کچھ لکھنے والوں نے لکھا کہ امام حسین علیہ السلام پر رونا بدعت ہے، میں تو یہی کہوں گا کسی بدعتی نے بدعت لکھا، ورنہ رونا کہاں بدعت ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں کیا کہو گے؟ چھٹے امام کی حدیث ہے البقاؤن خمسہ، سب سے زیادہ دنیا میں جنہوں نے گریہ کیا ہے ان میں ایک حضرت یعقوب علیہ السلام۔ بخاری اور مسلم کی روایتیں ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مدینہ سے جب مکہ تشریف لاتے تھے تو مقام ابوا میں سرکار کی والدہ ماجدہ کی قبر مبارک ہے۔ یہ بخاری مسلم کی روایتیں ہیں کہ نبی کریم اپنی والدہ گرامی کی قبر پر زیارت کے لیے رکتے تھے، بقا و ابقا ما حولہ، خود رسول اللہ ماں کی قبر پر بیٹھ کر روتے تھے اور ساتھیوں کو رلا دیتے تھے۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ رونا بھی سنت رسول ہے اور رلانا بھی سنت رسول ہے۔ یہ نبی پاک کی سیرت سے یہ بات ثابت ہے، اور پتہ نہیں کہاں سے وہ روایت لائے۔ ایک روایت لائے عبداللہ بن عمر سے، ان المیت تتعذب ببقاء الحی، سنیے گا ذرا غور سے، کہ زندہ جب مردہ کو روتے ہیں تو مردہ کو عذاب ہوتا ہے، اس لیے رونا نہیں چاہیے۔ عجیب ہے، نہ عقل کے معیار پر یہ روایت پوری اترتی ہے اور نہ نقل کے معیار پر پوری اترتی ہے، نہ قرآن کے میزان پر یہ صحیح بیٹھتی۔ عجیب بات نہیں؟ اگر رونا گناہ ہے، گناہ میں کر رہا ہوں، عذاب میت کو ہو رہا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اس کو قرآن کے اصول پہ تولو،
قرآن کہتا ہے لا تازر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی کا بوجھ اٹھائے گا نہیں۔ او بھائی جو کرے گا وہ بھرے گا۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، کرے کوئی بھرے کوئی، گناہ زندہ کریں عذاب مردہ کو، قرآن کے اصول کے خلاف۔ نہیں سمجھے بات؟ قرآن کے اصول کے خلاف ہے۔ اور پھر عجیب یہ ہے کہ خود ان کے ہاں اسی روایت کا رد موجود ہے۔ کسی نے ام المومنین حضرت عائشہ کی خدمت میں عرض کی کہ عبداللہ ابن عمر یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ میت کو زندہ کے رونے سے عذاب ہوتا ہے۔ بی بی کی یہ لفظ میں ذمہ دار روایت ہوئی کہ فرمایا یا ابن عمر بھول گیا ہے یا اس نے خطا کی ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ بات ایسے تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوا تھا، ایک یہودی عورت مری ہوئی تھی، اس کے جو ورثاء تھے وہ اس یہودی عورت پر رو رہے تھے۔ اس وقت نبی کریم نے فرمایا تھا کہ یہ جو یہودی عورت ہے وہ تو اپنے بد عقیدتی اور بد عملی کی وجہ سے عذاب میں مبتلا ہے اور زندہ اس کو بیٹھے رو رہے ہیں۔ صلوات تو پڑھ دو سارے۔ سرکار نے اس کے لیے فرمایا تھا۔ توجہ ہے میرے بھائیو، او بھائی خدا کی قسم تقرب خدا کا سب سے افضل ذریعہ مولا حسین کے غم میں رونا ہے۔ تقرب خدا کا چاہتے ہو، خدا کا قرب چاہتے ہو، اس خدا کے قریب ہونے کے لیے مؤثر ترین اور بہترین ذریعہ شہید کربلا کے غم میں ہونا۔ مولا حسین کی مظلومیت، رسول اللہ کی سیرت تو یہ تھی بھائی۔ جناب حمزہ کی جب شہادت ہوئی 70 صحابہ کرام میدان احد میں شہادت کا رتبہ پا گئے۔ اب کتنا بڑا مدینہ تھا، چھوٹی سی ایک بستی تھی مدینہ، اور 70 افراد شہید ہو گئے۔ نبی کریم جب پلٹ کے احد سے مدینہ آئے تو ہر گھر سے رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ ہر شہید کو اس کے اہل خانہ مستورات رو رہی تھی۔ نبی کریم نے شیعہ سنی کی روایت میں مجرم ہوں، ایک صلوات پڑھ دیں سارے اگر۔ کوئی جوان نعرے لگوا دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، محمد و آل محمد کی ذات پہ بلند تر صلوات۔ توجہ فرمائیے۔ تو 70 صحابہ جامع شہادت نوش کر گئے اور ہر شہید کے گھر سے رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ تو نبی کریم نے فرمایا حسرت سے کہ ہر شہید کو رونے والیاں ہیں، اما عمی الحمزہ فلا بواکی اللہ، لیکن میرے چچا حمزہ کو کوئی رونے والی نہیں۔ خدا کی قسم صحابہ نے سرکار کی زبان سے جملے سنے، سب اپنے اپنے گھروں میں گئے اور سب نے اپنی عورتوں کو حکم دیا اپنے شہیدوں کو بعد میں رونا، پہلے رسول کے چچا کو پہلے جناب حمزہ کو یاد کرو۔ اور میں تصدیق نہیں کر سکا، مدینے میں رہا نہیں، لیکن میں نے سنا یہ ہے آج تک مدینے میں یہ رسم باقی ہے کہ جب کسی کی بھی وفات ہوتی ہے عورتیں پہلے جناب حمزہ کو روتی ہیں پھر اپنے میت کو روتی ہیں۔ میرے بھائیو،
رسول اللہ کا تو طریقہ یہ تھا، امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا تھا آل محمد کے گھرانے میں 3 دن بڑے مشکل آئے، جناب حمزہ کی شہادت والا دن، جناب جعفر طیار کی شہادت والا دن، اور میرے بابا حسین کی شہادت۔ اور پھر فرمایا مولا سجاد علیہ السلام نے لا یوم کا یوم الحسین، لا یوم کا یوم الحسین، مولا حسین علیہ السلام جیسا دن نہ جناب حمزہ کا تھا نہ جناب جعفر طیار کا تھا۔ یہ غم یہ رسول اللہ کا مطلوب ہے۔ اویس کاظمی صاحب روایت سنا رہے تھے نا، اللہ اکبر، آل رسول کی تعلیمات یہ ہے، یہ عزاداری آل رسول۔ فضیل ابن یسار امام صادق علیہ السلام کے صحابی، امام نے فرمایا، کیا خوبصورت حدیث ہے، امام نے فرمایا اتجلسون وتتحدثون، اے فضیل یہ بتاؤ تم مجلس وقفہ کرتے ہو، تم مل بیٹھتے ہو اور مل بیٹھ کے ہمارا ذکر کرتے ہو؟ نعم فداک یبن رسول اللہ، فرزند رسول میں آپ پر قربان، نفس فداک یبن رسول اللہ، میری جان آپ پر قربان۔ ہم ایسا کرتے ہیں، ہم مومنین مل بیٹھتے ہیں، پھر آپ کے خاندان کا، آل رسول کا ذکر کرتے ہیں، آپ کی باتوں کو دہراتے ہیں۔ جملہ سننا، امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ان تلک المجالس احبها، یاد رکھو ایسی مجلسوں کو میں پسند کرتا ہوں۔ میں امام صادق محبت کرتے ہیں، امام صادق علیہ السلام محبت کرتے ہیں ایسی مجالس سے جن مجالس میں پیغمبر اور آل پیغمبر کا ذکر ہوتا ہے۔ اس کے بعد امام نے فرمایا کہ اے فضیل، ایک صلوات پڑھ دیجئے سارے حضرات۔ اے فضیل، من ذکرنا، سنیے گا بڑے غور سے، من ذکرنا او ذکرنا عندہ، جو ہمارا ذکر کرے، ہمارے مصائب کا تذکرہ کرے، یا جس کے پاس ہمارا ذکر ہو اور اس کی آنکھوں سے اتنا سا آنسو نکل آئے کہ جس سے مچھر کا پر تر ہو جائے، فرمایا اس کے سمندروں کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوں گے، رب العزت معاف کر دے۔ علامہ مجلسی نے، میں ذمہ دار روایت کا، علامہ مجلسی نے بہار الانوار میں سید علی حسینی کے حوالے سے ایک روایت ذکر کی کہ مشہد مقدس حرم مولا رضا علیہ السلام میں محرم تھا، عاشور کا دن تھا، اور ہمارے ایک اہل علم نے یہی روایت امام علیہ السلام کی بیان کی کہ مچھر کا پر تر ہو جائے، اتنا آنسو بھی اگر کسی عزادار کی آنکھ سے نکل آئے خدا اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ایک اہل علم اس نے ضد کی اور کہا یہ نہیں ہو سکتا، اس روایت کا انکار کر دیا۔ علامہ مجلسی لکھتے ہیں بہار میں، رات گھر پہنچا، خواب میں سویا، محشر کا میدان دیکھا، چٹیل میدان ہے اور قیامت بپا ہے، محشر بپا ہے، لوگ حساب کتاب کی منزل سے گزر رہے ہیں، میزان نصب ہے۔ کہتا مجھ پر پیاس غالب تھی، ایک چٹیل میدان میں نے کیا دیکھا، ایک حوض پانی کا نظر آیا، میں نے سوچا ہو نہ ہو یہی حوض کوثر ہے۔ میں حوض کے قریب گیا، میں نے وہاں 3 شخصیات کو دیکھا جو سیاہ پوش تھے، ایک مستور سیاہ برقعے میں اور 2 مرد سیاہ پوش۔ میں جب قریب گیا تو پتہ چلا کہ یہی حوض کوثر ہے۔ میں نے عرض کی، پتہ چلا یہ 2 مرد ہیں رسول اللہ اور مولا علی علیہ السلام، اور ساتھ میں جو سیاہ پوش مستور ہے وہ حسین کی ماں فاطمہ الزہرا السلام۔ خواب میں کہتا یا بنت رسول اللہ انا عطشان جدا، میں بہت پیاسا ہوں، مجھے پانی پلا دیجیے۔ فرمایا تو میرے بیٹے حسین کے غم میں رونے کی فضیلت کا منکر،
اس فضائل کا منکر ہے جو میرے بیٹے حسین کے غم میں رونے کی جو فضیلت، یہ عزاداری آل رسول کو بڑی محبوب ہے۔ سامعین گرامی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، ہمیں تو آل رسول نے حکم دیا ہے کہ صرف محرم نہیں، ساری زندگی بہانے بہانے سے مولا حسین کو یاد کریں۔ بڑی قیمتی روایت آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ راوی کہتا ہے میں امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، امام نے غلام سے پانی مانگا، غلام امام کے لیے پانی لے کے آیا، امام علیہ السلام نے پانی نوش فرمایا۔ پانی پینے کے بعد غلام کہتا ہے میں نے دیکھا، راوی کہتا ہے میں نے دیکھا کہ امام کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور اپنے جد امام حسین علیہ السلام کو یاد کیا۔ اور امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں پر لعنت فرمائی۔ اس کے بعد امام نے فرمایا کہ سنو، جو شخص بھی پانی پیے اور پانی پی کے میرے جد مظلوم کی پیاس کو یاد کرے، مولا حسین اور مولا حسین کے اصحاب پر درود و سلام بھیجے، صلوات اللہ علی الحسین واہل بیتہ واصحابہ، اور امام حسین علیہ السلام کے دشمنوں پر لعنت کرے، ولعنت اللہ علی اعدائہم۔ عربی نہیں آتی کوئی بات نہیں، جس زبان میں بھی مطلب یہ ہے کہ یہ کہے مولا حسین اور ساتھیوں پر درود، مولا حسین کے قاتلوں پر دشمنوں پر لعنت۔ خدا کی قسم لفظوں کا ذمہ دار ہوں۔ امام نے فرمایا جانتے ہو اس کا صلہ کتنا ہے؟ 1,00,000 نیکی اس کے نام اعمال میں لکھی جاتی ہے، 1,00,000 گناہ اس کا معاف کر دیا جاتا ہے، 1,00,000 درجہ اس کا بلند کر دیا جاتا ہے، اور فرمایا 1,00,000 غلام راہ خدا میں آزاد کرنے کا ثواب اس کے نام اعمال میں لکھا ہے۔ اس سے بھی ایک بڑی حدیث سنانے لگا، اس سے بھی ایک بڑی حدیث۔ راوی کہتا ہے میں امام صادق علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا نماز جماعت میں شرکت کے لیے، لیکن جب میں پہنچا امام صادق علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں، لیکن امام کی آخری رکعت تھی۔ میں پہنچا تو امام کی نماز تمام ہو چکی تھی۔ مجھے بڑا افسوس ہوا، کاش میں پہلے آ جاتا، امام کی ابتدا میں نماز والی سعادت مجھے مل جاتی۔ میں نے افسوس کیا۔ مسجد کے دروازے پر پانی کے گھڑے پڑے تھے مٹکے، پھر میں نے ایک پانی کا جام بھرا اور پیا۔ پینے کے بعد میں نے پڑھا صلوات اللہ علی الحسین اصحابہ واہل بیتہ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقاتلیہم۔ اتنے میں امام صادق علیہ السلام مسجد کے دروازے پر آ گئے۔ امام نے فرمایا اے عبد خدا، تو افسوس کر رہا تھا نا کہ نماز جماعت نکل گئی، ذمہ دار ہوں روایت کا۔ امام نے فرمایا عبد خدا کیا تو راضی ہے؟ میری نماز کا ثواب تو لے لے، اپنے عمل کا ثواب نہیں لے۔ آقا میں نے کون سا عمل کیا؟ آپ کی نماز کہاں؟ فرمایا یہ جو پانی پی کے تو نے میرے جد مظلوموں کو یاد کیا، مولا حسین اور ان کے ساتھیوں کے درود بھیجا، اور میرے جد مظلوم کے قاتلوں پر لعنت کی۔ تو جانتا نہیں کہ خدا کی بارگاہ میں یہ کتنا اجر رکھتا؟ ہمیں تو بہانے بہانے سے مولا حسین علیہ السلام کو یاد کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ عاشوراء لوگ کہتے ہیں جی ہر سال کیوں؟ 1400 سال ہو گئے واقعہ کربلا کو، ہر سال کیوں؟ اتنا بجٹ عزاداری پر خرچ کرتی قوم، اتنا وقت دیتی ہے عزاداری کے لیے، حساب تو کرو۔
اگر 500 بندہ بیٹھا یہاں پر خواتین و حضرات تو 500 بندے کا مطلب یہ ہے اس ایک مجلس میں قوم شیعہ کا 500 گھنٹہ، بلکہ شاید نہیں میں غلط کہہ دیا، 1500 گھنٹہ گھروں سے چل کے آئے، پھر گھر واپس جائیں گے، پھر 1 گھنٹہ بیٹھ کے مجلس سنی، اتنا وقت، اور 1400 سال سے تکرار ہی تکرار۔ یہ تکرار کیوں؟ یہ سوال نا امام رضا علیہ السلام سے بھی کسی نے کیا تھا، 1400 سال ہو گئے واقعہ کربلا کو، ہر سال مولا حسین کی یاد کیوں منائی جاتی ہے؟ امام کا جواب سنو گے؟ فرمایا لِأَلَّا نَسِيتُمْ كَمَا نَسِيتُمُ الْغَدِيرَ، فرمایا تم عاشورہ کو بھی اسی طرح بھلا نہ دو جس طرح تم غدیر کو بھلا دو۔ صرف عاشورہ کو زندہ رکھنے کی، صرف کربلا کو زندہ رکھنے کے لیے سارا اہتمام ہے۔ یہ تکرار کیوں؟ تکرار سنو، رب کریم نے نا کائنات کا نظام ہی ایسا بنایا ہے کہ جس میں تکرار ہی تکرار ہے۔ یہ رب کا نظام ایسا ہے، قدرت کا نظام۔ مجھے بتاؤ، سورج ہر روز طلوع نہیں ہوتی؟ بولو، دن ہر روز نہیں ہوتا، رات ہر روز نہیں ہوتی۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے اگر ہمیشہ ہی رات رہتی تو یہ دنیا کی زندگی چل ہی نہیں سکتی تھی۔ تکرار ہے یا نہیں؟ موسموں میں تکرار ہے یا نہیں؟ ہر سال گرمیاں آتی ہیں، ہر سال سردیاں آتی ہیں، ہر سال خزاں آتی ہے، ہر سال بہار آتی ہے۔ یہ نباتات کی دنیا میں تکرار ہے یا نہیں؟ خزاں میں پتے جھڑ جاتے ہیں، پھول جھڑ جاتے ہیں، بہار آتی ہے، پھر تازہ۔ توجہ، تکرار ہے یا نہیں؟ اچھا، یہ تکرار، استمرار اور دوام کی ضمانت ہے زندگی کی۔ زندگی کا دوام ہے اسی تکرار کے ساتھ۔ انسان کی زندگی میں تکرار ہے۔ ہر روز کھانا نہیں کھاتے، ہر روز نہیں سوتے، بولو، تکرار تکرار۔ اچھا، پھر شریعت کی حدود میں آؤ۔ شریعت کے جو امور ہیں، عبادات ہیں، ان میں تکرار ہے یا نہیں؟ اللہ فرماتا ہے نماز ہر روز پڑھو، بولو، روزے ہر سال تکرار نہیں ہوتے، حج ہر سال نہیں آتا، زکوٰۃ ہر سال گندم اٹھاتے ہو نصاب پہ پہنچتی تو زکوٰۃ نہیں دیتے، بولو نا، تکرار ہے نا۔ ہفتے کے بعد جمعہ آتا ہے، عیدیں آتی ہیں، تکرار ہے یا نہیں؟ 14 اگست صرف ایک بار منائی تھی، 14 اگست ہر سال مناتے ہیں یا نہیں؟ شہیدوں کی یاد، پاکستان کے محاذ کے شہداء کی یاد مناتے ہیں یا نہیں؟ یوم فضائیہ منایا جاتا ہے یا نہیں؟ قائد اعظم ڈے اور اقبال ڈے منایا جاتا ہے یا نہیں؟ قائد اعظم کا دن منایا جائے، رسول کے بیٹے کا نام منایا جائے۔ توجہ ہو رہی ہے میرے بھائیوں؟ اللہ آپ کو سلامتی دے۔ مولویوں کے اپنے پیروں کے دن منائے جائیں، اور جس نے اسلام کو زندہ کر دیا اس کا دن نہ منایا جائے۔ عرس منائے جائیں، مولا حسین کی یاد نہ منائی جائے۔ میلے منائے جائیں، مولا حسین کا ذکر نہ منایا جائے، یاد نہ منائی جائے۔ تو میرے بھائی اسی تکرار میں زندگی ہے۔ اور سنیے اگلی بات، 2 حیثیتوں سے عزاداری مولا حسین کی واجب ہے۔ ایک حیثیت عزاداری کی مقدمہ کی حیثیت ہے، مقدماتی حیثیت کہہ لیں، اور ایک استقلالی حیثیت ہے۔ میرے بھائیوں، عزاداری مظلوم کربلا احیاء دین اور احیاء اسلام کا سبب ہے۔ مولا حسین کی اس عزاداری سے دین زندہ ہے، اس عزاداری سے اسلام زندہ ہے۔ ایک اہل سنت کے عالم دین نے ایک جملہ کہا، ذرا سنیے۔ اس نے کہا کہ تشیع کی بنیاد شہادت حسین سے رکھی گئی، مرضی آپ کی بولو یا نہ بولو۔ شیعت کی بنیاد کربلا سے، عاشور سے رکھی گئی ہے۔
امام خمینی نے فرمایا تھا عاشورہ کو زندہ رکھو، جب تک عاشورہ زندہ رہے گا تمہارے ملک کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ آج دیکھ نہیں لیا دنیا نے، عجیب بات ہے، دنیا میں کوئی ایسی جنگ ہوئی کہ سارے جرنیل مارے گئے اور جنگ جیت لی جائے؟ یہودی سمجھتے تھے کہ اب تو ختم ہو جائے گا، اب رجیم چینج ہو جائے گا، لیکن نہیں، ایرانیوں نے دکھا دیا کہ تم اس قوم کو کیا مارو گے جو خود راہ خدا میں اور راہ حسین میں مرنے کی دعا کرتی ہو۔ جن کے سامنے کربلا ہو تم اس کو موت سے ڈراؤ گے؟ کبھی دنیا میں دیکھا؟ جنگ احزاب کا سنتے آئے ہو، دیکھی پہلی بار؟ میں نے کیا عرض کروں، جنگ احزاب کا پہلے تاریخ میں پڑھتے اور سنتے آئے ہو، آج سمجھ لو اسرائیل اور ایران کی جنگ کو دیکھ کے تمہیں سمجھ آ جانا چاہیے کہ جنگ احزاب کیا تھی۔ یہودی، عیسائی، منافق سب اکٹھے، مقابلے میں صرف علی بات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ کیا جملہ خدا کی قسم! رہبر معظم نے فرمایا، انہوں نے فرمایا تھا ملک بچے نہ بچے اسلام بچنا چاہیے، تشیع کی عزت پر حرف نہیں آنا چاہیے۔ آج دنیا کی آنکھیں کھل گئی، آپ نے پڑھا اور سنا؟ میں نے تو چند اہل سنت کے وہ جو بیانات آئے سوشل میڈیا پر، انہوں نے کہا کہ صرف اسرائیل میں بلڈنگیں نہیں گری، ہمارے بھی جو نفرت کے پلازے بنے تھے وہ بھی گر گئے۔ نہیں سمجھ آئی بات؟ خدا کی قسم، الحق یعلو ولا یعلی۔ اس جنگ نے واضح کر دیا یہودی کون ہے، یہودی نماز کون ہے، یہودیوں کے ایجنٹ کون ہے، حق والے کون۔ جی عجیب بات ہے، ان کو موت سے ڈرا رہے ہیں جو درس کربلا سے لیتے ہیں۔ جی اللہ فتح دے انشاءاللہ۔ بالکل ایسے، بالکل ایسے۔ توجہ میرے دوستو، ایک اہل علم نے بڑی خوبصورت بات کی، انہوں نے کہا کہ تشیع کے 4 ارکان ہیں۔ شیعت کے کتنے رکن ہیں؟ 4۔ پہلا رکن بعثت پیغمبر اکرم، دوسرا رکن غدیر، تیسرا رکن کربلا، چوتھا رکن ظہور امام۔ یقین کریں دنیا نے تحقیق کی ہے، 1400 سال سے حملے ہو رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، نہ مذہب چھوڑتے ہیں، نہ عقیدہ چھوڑتے ہیں، نہ تشیع کو چھوڑتے ہیں۔ لاشیں ابھی آپ نے دیکھا، جرنیل مارے گئے، صف اول کی کلاس ماری گئی، انہوں نے کہا شہیدوں کے جنازے رکھ دو، بعد میں پڑھیں گے، پہلے یہودیوں کو مزہ دکھائیں گے۔ بعثت پیغمبر، بعثت کی حفاظت نہ رہے گی اگر غدیر تک نہیں آؤ گے، اگر غدیر کو نہیں مانو گے۔ غدیر کی حفاظت کربلا ہے، اور کربلا کا دوام ظہور امام سے ہے۔ یہ تو وجہ ہے کہ امام کا ظہور بھی روز عاشور ہوگا۔ دنیا نے تحقیق کی ہے، کیا طاقت ہے ان کے پاس؟ نہ تھکے ہیں، نہ ڈرے ہیں، لاشیں اٹھائیں۔ پاکستان میں کوئٹہ میں 150 جنازہ، 200 جنازے جوانوں کے، بچوں کے، آپ کے سامنے نہیں؟ کوئٹہ سے شیعت ختم ہو گئی؟ خدا کی قسم یہ شہیدوں کا خون اس تشیع کے شجر کی اور آبیاری کرتا ہے اور تقویت ملتی ہے۔ اور بھائی یہ درس کربلا کا ہے، مر کے جانا ہے،
اور لوگ زمین کے جھگڑوں میں مر جاتے ہیں، کھانس کے مر جاتے ہیں۔ کورونا سے کتنی دنیا مر گئی، کینسر سے مر گئے، روڈ حادثات میں مر گئے، خاندانی دشمنیوں میں مر گئے۔ مر تو جانا ہے، جب مرنا ہی مقدر ہے تو کیوں نہ راہ خدا میں اور حق کے لیے بندہ مرے۔ کیوں نہ پھر حق کے لیے مر جائے۔ مولا حسین علیہ السلام نے فرمایا یہ پیشانی پر لکھ دی گئی موت، مرنا ہی ہے بندے نے۔ ہاں جی، تو کیوں نہ پھر کربلا والوں کی راہ پر چلتے ہوئے کلمہ حق کے اعلاء کے لیے موت آ جائے۔ عاشورہ کو نہ بھولنا، یہ ہمیں اہل رسول کا حکم ہے۔ وہ کیا خوبصورت نوحہ ہے، ابد واللہ، یہ عربی کا نوحہ ہے، آپ نے بڑا سنا وائرل ہے، ابد واللہ یا زہرا ما ننسى حسین۔ اے بنت پیغمبر خدا کی قسم آپ کے حسین کو نہیں بھول۔ اے بنت پیغمبر خدا کی قسم ہم آپ کے حسین کو کبھی نہیں بھولے۔ بنت پیغمبر یہ دیکھیے آپ کے بیٹے کے عزادار، ابد واللہ یا زہرا ما ننسى حسین، کبھی نہیں بھولے گے مولا سے۔ امام خمینی نے فرمایا تھا مہرچ داری مز کربلا داری، ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ کربلا کا صدقہ ہے۔ محرم و سفر است کہ اسلام را زندہ نگہ داشت است۔ امام خمینی کے جملہ کو فرماتے تھے اسلام کو محرم و سفر نے زندہ کیا ہے۔ تبلیغ دین کا مؤثر ترین ذریعہ ہے عزاداری امام حسین اور مجلس امام حسین علیہ السلام۔ اس میں کوئی شک ہے؟ خدا کی قسم ہمارے پاس نا اعداد و شمار نہیں ہے، لیکن آپ تائید کرو گے۔ بہت سارے لوگ اس مجلس میں بیٹھے ہیں، چند لوگوں کو میں جانتا ہوں، بہت سارے لوگ جنہوں نے اہل بیت کے مذہب کو قبول کیا ہے، اس مذہب اہل بیت کو قبول کرنے کا سبب یہی مجلس امام حسین بنا۔ مجلس میں آئے تو حق کی طرف آئے، حق سنا تو حق کو قبول کیا۔ ہمارے پاس اعداد و شمار نہیں، کتنے لوگ ہیں، کتنے لوگ جنہوں نے گناہوں سے توبہ کی اسی مجلس امام حسین میں بیٹھ کر، جنہوں نے گناہ چھوڑے مجلس امام حسین میں بیٹھ کر۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے واجبات کی طرف توجہ کی اسی مجلس امام حسین میں۔ یہ حاجی صاحب بیٹھے ہیں، انہوں نے مجھے کہا تھا کہ میں حج پر گیا ہوں، آپ کی مجلس میں حج کی فضیلت سنی تھی، پھر میں اس فریضہ حج کے لیے گیا۔ کتنے لوگ جو نماز نہیں پڑھتے تھے نمازی ہو گئے، جو واجبات کے پابند نہیں تھے انہوں نے واجبات ادا کیے، جو حرام کرتے تھے وہ حرام سے بچ گئے۔ ڈاکٹر قلب صادق نے جملہ فرمایا تھا، انہوں نے فرمایا کہ ہماری مجلس عبادت صرف عبادت نہیں ہے، ہماری مجلس عابد ساز ہے۔ گناہ گار آتا ہے حر بن کے جاتا ہے۔ مولا حسین علیہ السلام کی بارگاہ تو یہی ہے نا، گناہ گار آتا ہے اور بن کے جاتا ہے۔ رابر معظم کا ایک جملہ یاد آ گیا، انہوں نے فرمایا تھا تمہاری مجلسیں اور تمہاری عزاداری کسی حر کا راستہ نہ روکے، کسی حر کا راستہ نہ روکے۔ یہ سارا فیض، یہ نئی نسلوں تک دین کا پیغام کیسے پہنچا؟ یہ جملہ تو میں نے کئی بار کہا، وقت جسے گزر گیا وقت کا اندازہ ہی نہیں ہوا۔ تو دین کے احیاء اور دین کی تبلیغ کا سبب مقدمہ مجلس امام حسین۔ اب اگلا جملہ سنیے، مجلس امام حسین خود مستقل حیثیت سے یہ واجب ہے اور یہ عبادت ہے۔ دلیل عقل، قرآن، حدیث۔ عقل کہتا ہے کیا کہ جو ہستیاں کائنات کی خلقت کا سبب ہیں ان کی یاد منانی چاہیے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ سألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ قرآن کہتا ہے پیغمبر کے قرابت داروں کی مودت واجب ہے۔
اب پیغمبر کی حدیث کی طرف آ جائیں. حدیث پیغمبر دو طرح کی ہیں، کچھ عمومی ہیں جن میں صرف اہل بیت کی محبت کی بات کی گئی، اور کچھ خاص حدیث ہے جس میں صرف مولا حسین علیہ السلام کی محبت کی بات کی گئی. سرکار کی حدیث ہے کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ منہ و اہل بیتی احب الیہ من اہل بیتہ. کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک مجھے اپنی جان سے زیادہ محبوب نہ رکھے، میرے اہل بیت کو اپنے اہل بیت سے زیادہ محبوب نہ رکھے. اور پھر یہ حدیث جو اہل سنت کے معتبر منابع میں موجود ہے، احب اللہ من احب حسینا، اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے. پھر نبی کریم کا یہ فرمان ان للحسین محبتا مکتومتا اور مطلوبتا فی قلوب المؤمنین، رسول اللہ نے فرمایا اللہ نے مومن کے دل میں مولا حسین کی محبت چھپا دی ہے. سامعین گرامی، اس محبت اہل بیت اور اس محبت حسین کے اظہار کا ذریعہ آزاداری ہے امام حسین. تم کیسے ظاہر کرو گے کہ تم مولا حسین سے محبت کرتے؟ روز عاشور کرکٹ کا میچ کھیل کر، عاشورہ کو کاغان ناران کی سیر کر کے، عاشور والے دن اپنے بیٹے کی شادی رچا کے، کس طرح سے تم ظاہر کر سکتے ہو کہ تم مولا حسین سے محبت کرتے ہو؟ کیسے ثابت کرو گے کہ تم مولا حسین سے پیار کرتے ہو، راز رسول سے پیار کرتے ہو؟ یہ عزاداری ہے مظلوم کربلا مولا حسین کی محبت کا اظہار ہے. توجہ ہوگی میرے بھائی؟ چھٹے امام سے پوچھا فرزند رسول دنیا میں طریقہ تو یہ ہے کوئی شہید ہو جاتا ہے، کوئی مر جاتا ہے تو اس کے مرنے کے بعد اس کا غم منایا جاتا ہے، 7واں 10واں 40واں. لیکن یہ کیا وجہ ہے کہ مولا حسین علیہ السلام کی شہادت 10 محرم کو ہے لیکن صف اعضاء 1 محرم سے بہتر ہے. جملہ آپ نے سب نے سنا نہ پڑا فیس بک پر. مدینے کے لوگ کہتے ہیں ہمیں محرم کی چاند کی اطلاع ہو جاتی تھی جب امام جعفر صادق کے گھر سے رونے کی آواز رونے کی ہمیں محرم کی اطلاع ہو جاتی تھی. آپ سوال سمجھ گئے؟ مولا لوگوں کی وفات شہادت پر جو غم منایا جاتا ہے تو شہادت اور وفات کے بعد منایا جاتا ہے، لیکن مولا حسین کا غم پہلی محرم سے ہی کیوں منایا جاتا ہے؟ امام نے فرمایا میرے جد مظلوم کا وہ خون آلود پوتا جس پر تیروں کے، تلواروں کے، نیزوں کے، ضربوں کے نشانات ہیں، وہ ملائکہ نے محفوظ کیا ہوا ہے، وہ رب کے پاس عرش پر محفوظ ہے. فرمایا جب 1 محرم کا چاند نظر آتا ہے نا تو فرشتے مولا حسین کو اس پہ رحم کو فضا میں پھیلا دیتے ہیں. یہ امام کے جملے فرماتے ہیں ہم اور ہمارے شیعہ ایک ظاہری آنکھوں سے تو وہ نہیں دیکھ سکتے لیکن چشم بصیرت سے مولا مظلوم کا وہ پردہ دیکھتے ہیں. اور بلکہ ایک اہل علم نے فرمایا کہ جو اولیاء خدا ہیں وہ مولا حسین کے خون کی خوشبو بھی سونگتے ہیں. اس وجہ سے کائنات پر غم کی فضا چھا جاتی ہے. ایک اہل علم نے بڑا خوبصورت جملہ کہا اور یہ مولا حسین کے زیارت نامے کا جملہ ہے. امام حسین علیہ السلام کے گلو اطہر کا خون آج بھی جنت میں محفوظ ہے. وہ فرما رہے تھے جب مولا حسین کا خون خشک نہیں ہوا عزاداروں کے آنسو کیسے خشک ہو سکتے؟ جب 1400 سال میں مولا حسین کا خون خشک نہیں ہوا عزاداروں کے آنسو کیسے خشک ہو سکتے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. بس عزاداروں کیا عرض کروں. ابن شبیب ریان بن شبیب کہتا ہے میں 1 محرم کو مولا رضا کی خدمت میں گیا
اور میں نے دیکھا مولا رضا زارو بتا رو رہے. میں نے پوچھا آقا کیا ہوا؟ مجھے پلٹ کے فرمائے ابن شبیب تو آج کے دن سے غافل ہے، مجھے نہیں پتا جب تو محرم ہے. پھر مولا نے فرمایا یا ابن شبیب ان کون باقی فوق علی جدی الغریب. اے ابن شبیب اگر کسی پر رونے کو دل چاہے میرے جد مظلوم حسین پر رو، میرے جد غریب حسین پر رو. اجرکم علی اللہ. دو جملے اور کہنے بس میرا بیان تمام. واقعہ کربلا کے بعد شہاب الدین زہری امام سجاد علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور عرض کی آقا میرے بیٹے کی شادی ہے فلاں تاریخ کو. آقا میری خواہش ہے آپ میرے بیٹے کی شادی میں شرکت فرما. مولا سجاد نے فرمایا زہری ہم کربلا کے بعد شادیوں میں شرکت نہیں. کربلا کے بعد ہم نے شادیوں میں جانا چھوڑ دیا. زہری کہتا ہے امام کا ایسا جواب تھا کہ مجھ میں اصرار کی ہمت ہی نہ ہوئی کہ میں اصرار کرتا. میں واپس آ گیا. شادی ہوگی بیٹے کی. شادی کے بعد میں دوبارہ حاضر ہوا. آقا میں نے تو آپ کو بیٹے کی شادی میں شرکت کی دعوت دی تھی، لیکن آپ کے جواب کے بعد مجھ میں ہمت نہ ہوئی کہ میں اصرار کرتا. لیکن آقا میری خواہش ہے آپ میرے گھر میں قدم مبارک رکھیں. آقا میں نے گھر میں آپ کے مظلوم بابا کی صف عذابی چاہیے. آقا میں نے آپ کے مظلوم بابا کی گھر میں مجلس رکھی ہے، اس مجلس میں تو شرکت فرمائیں. جب مجلس کا سنا نا مولا سجاد نے فرمایا اچھا زہری اگر مجلس رکھی ہے نا تو پھر ایسا کرنا پردے کا انتظام بھی کرنا. صرف میں نہیں آؤں گا، میری پھوپھیاں بھی آئیں گی، میرے بابا کی بہنیں بھی آئیں گی، نویزادیاں بھی آئیں گی. زہری نے گھر میں مجلس کا اہتمام کیا، پردے کا انتظام کیا. آقا تشریف لائیے. مجلس کے سارے انتظامات مکمل ہو گئے. امام علیہ السلام تشریف لائے. صدر مجلس میں امام کے لیے کرسی رکھی گئی. ایک مرثیہ گو شاعر بلایا گیا جس نے مولا مظلوم کربلا کا مرثیہ پڑھنا شروع کیا. اب ذرا تصور کریں جس مجلس میں خود مولا سجاد بیٹھے ہو، جس مجلس میں نبی زادیاں بیٹھی، بھائی کے قتل کے چشمدید گواہ جس بیوی اس مجلس میں بیٹھے، کیا عالم ہوگا گریے کا. شاعر مرثیہ پڑھ رہا تھا، لوگ رو رہے تھے، سر جھکا کے رو رہے تھے. ایک مرتبہ زہری نے دیکھا امام سجاد علیہ السلام کی کرسی خالی، مولا سجاد کرسی پر نہیں ہے. زہری نے مجمع میں ادھر ادھر دیکھنا شروع کیا کہ آقا سجاد علیہ السلام کہاں چلے گئے. لفظوں کا ذمہ دار مجھے معاف کر دینا. زہری کہتا میں نے دیکھتے دیکھتے دیکھا کہ جہاں ان عزاداروں نے جوتے اتارے تھے سب سے آخر میں دروازے پر مولا سجاد بیٹھے ہوئے. زہری تڑپ کے کہتا ہے آقا آپ کے لیے تو نہیں، آپ یہاں کیوں آگے فرمائے. زہری تو نہیں دیکھ رہا تھا، میں دیکھ رہا تھا مجلس میں کون آ رہا ہے. یہ ان کے احترام کا تقاضا تھا، میں کرسی پہ نہ بیٹھے ہوئے اس وقت. لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع